بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولقد روى الإمام أبو يعلى والمنذري في كتبهما عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلة يطبع أو قال يطوى عليه المؤمن. شك الراوي في هذه الكلمات إلا الخيانة والكذب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خواتین و حضرات، ہماری جو برائیاں وہ تو ہے ہی ہیں، ہماری خرابیاں، ہمارے گناہ، ہماری سیاہیاں، لیکن ایک گناہ کہ جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، ایک برائی جسے برائی مانا ہی نہیں جاتا ہے، ایک خرابی جسے ذہانت اور چالاکی تصور کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا نقص، بہت بڑا عیب، بہت بڑی گندگی جسے اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ، وسیلہ، سیڑھی اور راستہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ کا بولنا. جھوٹ کا بولنا.
جھوٹ کا بولنا، اور یہ وہ برائی ہے جو بڑی پسندیدہ ٹھہر گئی اور ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری سمجھی جاتی۔ آئیے آج اس مختصر سے وقت میں اسی کے متعلق قرآن و سنت سے کچھ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے ہمیں اس برائی سے نجات عطا فرمائے۔ جھوٹ اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا بات کو سمجھ کے جائیے، اور کوئی بات بھی میری نہیں، باتیں یا اللہ جل شانہ کی ہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ ارشاد فرمایا جھوٹ یقیناً وہ لوگ گھڑتے ہیں، یقیناً جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ کون؟ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہی لوگ جھوٹے۔ اتنی سی آیت ہے قرآن کریم، اور یہ آیت سورۃ النحل کی، اور اس کا نمبر 105، 14واں پارہ سورۃ النحل اور آیت نمبر 105۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا میری آیات پر ایمان ہے۔ اور ہم کہتے پھریں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ میں اور آپ صبح سے لے کر رات تک کبھی ایک شخص اپنے ساتھ رکھیں، وہ اس کا کام یہ ہو صرف ہمارے جھوٹ لکھیں، صرف، اور کوئی کام نہ، اور باقی گناہ نہیں لکھنا، صرف یہ لکھو۔ صبح آنکھ کھلے اور رات کو جب آنکھ بستر پہ بند ہو لکھتے جاؤ۔ ایک دن دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور پھر یہ سمجھ آئے گی، یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کیا ہم مسلمان باقی بھی ہیں کہ مسلمان ہی ختم ہو۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، اور لفظ غور کیجیے، مومن کا لفظ، ایک مسلمان ہے اور ایک، تو مومن وہ مسلمان سے اوپر کی چیز۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ فرمایا مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے، ہر خصلت اس میں پائی جا سکتی ہے، لیکن فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں وہ مومن میں نہیں پائی جا سکتی، اور مومن ان دو خصلتوں پر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہیں وہ خصلتیں؟ فرمایا ایک جھوٹ اور ایک خیانت۔ ایک جھوٹ اور ایک، اب بولیں
دیکھیں، غور کریں، یہ برائیاں ہم میں تو ہے ہی نہیں، ہم تو ان برائیوں سے پاک صاف۔ جس کو دیکھو، جس کی بات سنو، وہ کہتا ہے جی سارا دن حق حلال کے لیے محنت کر۔ یہی باتیں ہیں نا، آپ ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے، حق حلال، حق حلال، حق حلال۔ پتہ نہیں حق حلال کمانے والے، کھانے والے اور حق حلال کے ساتھ رہنے والے کون سے خوش نصیب، اور انہیں تو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے کہ اللہ، آج کی اس دنیا میں تیرے یہ بھی بندے ہیں جو نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا مومن، اس میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن یہ دو برائیاں مومن میں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے کاروبار کس بات پہ چلتے ہیں؟ ہمارا لین دین اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری رشتہ داریاں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری دوستیاں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا ملنا جلنا اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا آنا جانا اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیٹے اور بیٹیوں کے جو رشتے کرتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ نہیں، ان خیانت نہیں ہے۔ رشتے ہو جاتے ہیں اور بعد میں ساری عمر کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی والوں نے لڑکے سے جھوٹ بولا، لڑکے والوں نے لڑکی سے جھوٹ بولا۔ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خیانت کی، باتوں کو چھپایا، جو باتیں نہیں تھیں ان کو اس وقت عارضی طور پہ ظاہر کیا، اور جب وقت گزرا، رنگ و روغن اتر گیا، ملمہ سازی اس کا پردہ چاک ہوا، تو پھر کیا ہے؟ ساری زندگی میاں بیوی، خاندان، اولاد کے لیے جہنم بن جائے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے اور آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، آئیے اس کو پھر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ حدیث مبارک جس کو ہم سنتے ہیں کبھی غور نہیں کیا، اس پہ غور کریں اور پھر آج یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفي رواية لمسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق اس کی تین نشانیاں، اور یہ حدیث مبارک ہم اپنے بچوں کو ابھی پہلی جماعت میں بھی نہیں ہوتے تب سے پڑھانا شروع کرتے ہے کہ نہیں؟ لیکن جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہم پڑھانے والے، کیا ہمیں پڑھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ کیا ہمیں وہ کتابیں ان کو دیتے ہوئے حیا نہیں آ رہی؟ کیا یہ علامات ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ فرمایا منافق کی تین نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت۔ اور آج کیا کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ قرآن و سنت کی بات تو نہیں تھی، ہماری بات۔ اگر وعدہ خلافی کی ہے تو مجبوری ہے انسان، پھر کیا ہو گیا؟ اگر خیانت کی ہے تو ضرورت تھی، اور اللہ جانتا ہے ہماری ضرورت ہے۔ فرمایا یہ منافق کی علامات ہیں،
اور مسلم کی حدیث میں فرمایا یہ کام کرنے والا اگرچہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو، باقیوں کو چھوڑیے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، دین کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، دین کی بات کرنے والے، کیا ان میں یہ برائیاں نہیں؟ برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کی سنگینی اور ان کی قباحت وہ ختم ہو چکی ہے، رواج ہے، فیشن ہے، زندگی میں چلنے کے لیے ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں منافق کی اور بھی علامات ہیں، لیکن ان تین کا ذکر جو کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں دین کی بنیاد ہیں، یہ تین چیزیں دین کی بنیاد ہے۔ کیوں کہ دین میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ ہے، قول ہے اور عمل ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے نا، زبان سے، دل سے یہ یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری بات جوارح اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جھوٹ جو بولتا ہے اس کی زبان خراب ہے، جو خیانت کرتا ہے اس کا عمل خراب ہے، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی نیت، اس کا دل خراب ہے۔ تینوں چیزیں خراب، دل بھی خراب، زبان بھی خراب، عمل بھی خراب۔ اور عجیب بات ہے، یہ نشانیاں جس میں بھی پائی جائیں کبھی ایک نہیں پائی جائے گی، یہ تینوں اکٹھی پائی جائیں گی۔ کبھی غور کرو، یہ نشانیاں جس میں بھی ہوں گی یہ نہیں ہوگی ایک ہے ڈیڑھ ہے، وہ تینوں ہی ہوں گی۔ کیوں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں، تینوں اکٹھی ہم نے کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ تینوں تعریفی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہیں کہ نہیں؟ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ، اس کی پابندی، یہ تو بے وقوفی ہے آج کے دور میں۔ اور امانت جب دی جائے، اور یہاں یہ یاد رکھیں امانت سے مراد صرف یہ نہیں کہ پیسے رکھوائے اس کو پیسے واپس کر دینا، امانت سے مراد یہ ہے کہ مجھ پر اور تم پر جو ذمہ داری ہے کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں؟ اللہ کی بھی اور حقوق العباد بندوں کی ذمہ داری کیا ہم اس کو پورا کریں؟ جن کی ایمان، جن کے دل خراب، جن کی زبانیں خراب، جن کے عمل برباد، وہ اس دنیا میں عزت پائیں تو کیسے پائیں؟ ان کا روپیہ دنیا کی گھٹیا ترین کرنسی نہ بنے تو اور کیا؟ باوجود ایٹمی اسلحہ رکھنے کے دنیا میں کہیں سر اٹھا کے چل نہ سکیں تو اور کیا؟ دریا 5 ہوں اور زمینیں سونا اگلتی ہوں، لیکن اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے لقمے میسر نہیں ہیں۔ وجہ اور کیا ہے؟ سبب اور کیا ہے؟ بڑے فلسفی اور باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں سبب کیا ہے۔ سبب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول 1400 سال پہلے بتاتے ہیں۔ اور ہماری کمائیاں، ہماری روٹی، ہمارا رزق، اور جس کے ساتھ ہم اپنے کنبوں کو پال رہے ہیں، اس جھوٹ نے، اس وعدہ خلافی نے، اس خیانت نے
پتہ نہیں ہمارے رزق کو حلال بھی رہنے دیا ہے کہ نہیں رہنے. امام مسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم؟ قد خابوا وخسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارک میں اور آپ آج اسے پلے سے باندھ کے لے جاؤ، سینے پہ لکھ کے لے جاؤ. ابو ذر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے آئیں گے، 3 اقسام کے ایسے لوگ لائے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے. کون بات نہیں کرے گا؟ ارحم الراحمین. کون بات نہیں کرے گا؟ اغفر الغافرین. کون بات نہیں کرے گا؟ جس نے صرف ایک رحمت اس دنیا میں نازل کی ہے اور رحمتوں کے 99 حصے 99 قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا. اس دن وہ ان 3 قسم کے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے. دوسری سزا فرمایا عرش والا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے. دیکھنا بھی. مجرم، بڑے سے بڑا مجرم دنیا میں، بڑے سے بڑا سیاہکار جب عدالت میں آتا ہے تو جج اس کی طرف دیکھتا کہ نہیں دیکھتا ہے؟ بولو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اور آج تو جج نہیں، ساری دنیا کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ شیر دل آدمی، یہ بہادر آدمی اتنا بڑا جرم کر کے دیکھو. اور جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی زیادہ آج مقبول ہے، اور جتنا بڑا جرم ہے، جتنی بڑی سیاہی ہے، یہ اس جیسا مانے جانا ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو سارے مل کے دیکھو. جج دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، لیکن عرش والا جو ارحم الراحمین ہے وہ قیامت کے دن ان 3 قسم کے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے. کہتے ہیں نا یا اللہ نظر کرم، تو جس کو رب کی نگاہ کرم دیکھے گی نا اس کا حشر کیا ہو. ولا یزکی. تیسرا عذاب فرمایا اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، جیسے گندے ہیں ویسے ہی رہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس دن جس کی امیدیں ختم ہو گئیں، جس کے راستے کٹ گئے اور جس کو عرش والے نے دیکھنا گوارا نہ کیا، اس کو کون آ کر نجات دلائے گا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں؟ یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، ان کے تو پلے کچھ رہا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 قسم کے لوگ بتلائے. فرمایا پہلی قسم وہ مرد جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں. بات شاید مجھے اور آپ کو ہضم نہ ہو، یہ بات ہماری پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات ہمیں پسند گوارا نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ کپڑے شلوار پتلون اپنے ٹخنوں سے اٹھا کے رکھو، جہاں جاؤ
ساری دنیا مذاق کرے. ہاں عورتیں اٹھائیں تو یہ ان کی تہذیب کی علامت ہے. عورتیں اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے یہ عورت پڑھی لکھی. عورتوں کے اوپر ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ عورت بڑے گھرانے کی. عورتوں کے اوپر ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہیں, ان کا دنیا سے تعلق ہے. لیکن مرد اگر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں اٹھائے تو یہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یہی سمجھا جاتا ہے. پھر میں اور تم مسلمان کہاں کے ہیں جنہیں اللہ کے رسول کی یہ بات پسند اور گوارا ہی نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا میں توہین کیوں ہوتی ہے؟ توہین اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو ان کے نام لیوا ہیں, ہم حقیقت میں نام لیوا نہیں بلکہ ہم اس توہین کا خود سبب ہیں. جن کے ماننے والے اور اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے وہ نہ عمل کرتے ہیں بلکہ باتیں گوارا نہیں, تو غیر رسول کی عزت کیسے کرے؟ اگرچہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام و مرتبہ کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اور تم سے سوال ضرور ہوگا. اور دوسری قسم فرمایا المنان, کسی کے ساتھ احسان کر کے اس احسان کو جتلانے والا, نیکی کر کے اس کو جتلانے والا. اور ہماری زندگی کا کاروبار انہی باتوں پہ چلتا ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ہماری باتیں, ہماری لڑائیاں جھگڑے, ان کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے یہ کیا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا, میں نے یہ دیا تو اس نے مجھے کیا دیا, میں نے مشکل وقت میں ایسے ساتھ دیا اس نے میرے ساتھ کیا کیا. یہی ہے نا ہمارا. اور بڑے بڑے سیانے, عقل مند, پڑھے لکھے, مالدار, ان کی ساری زندگی انہی جھگڑوں کو نپٹاتے گزر رہے. اور تیسرا گناہ فرمایا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتا. اب دیکھ لو مجھ سمیت یہاں جتنے ہیں یہ آخری بات ہم پر کس طرح لاگو ہوتی ہے. گویا شاید کو خوش قسمت ہو یہ ہمارے لیے. جھوٹی قسم اٹھا کر کیا بیچنا, چاہے وہ چھابڑی لگانے والا ہو اور چاہے وہ بلینز اور ملینز ڈالرز میں کاروبار کرنے والا ہو, چاہے لمبی اونچی بلڈنگوں میں بیٹھ کر تجارت کرنے والا ہو, چاہے گلیوں میں اور چوراہوں میں ریڑیاں لگا کر سامان بیچنے والا. کون ہے جو اس جھوٹ سے, اس غلط بات سے پاک ہے؟ فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے, اس کی طرف دیکھیں گے نہیں, اس کو گناہوں سے صاف نہیں کرے اور اسے عذاب علیم میں گرفتار, اس میں جہنم کی آگ میں گرا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.